الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن العهد كان مسؤولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیوں، 2-3 دن سے گلا خراب ہے اور مجھے بخار بھی ہے. میں نے یہاں کے جو احباب ہیں جنہوں نے پروگرام رکھا ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور اپنی معذرت پیش کی، لیکن قبول کرنے کے بجائے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ ضرور حاضری لگائیں، بیان ہو یا نہ ہو، ملاقات ہو جائے گی. میں نے بھی بہتر سمجھا کہ میں آؤں، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور بیان اور خطابات بڑے بڑے علماء کرام اور خطباء اعظام تشریف لا چکے ہیں. مجھ سے پہلے بھی حضرت مولانا عصمت اللہ ملتانی صاحب نے تفسیری گفتگو کی، مولانا عبدالرؤوف صاحب نے، اور اب میرے بعد حضرت مولانا شکیل بخاری صاحب جو بڑی بہترین اور سریلی انداز میں خطاب فرماتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. مولانا حضر حیات صاحب بھی ہیں جو بہترین مناظر اور ارشاد و توحید و سنہ کا بہترین عالم، اور پھر صوبہ پنجاب کا امیر محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا فرید احمد حقانی صاحب جو ہماری جماعت ارشاد توحید و سنہ صوبہ پنجاب کے امیر ہیں، وہ بھی خطاب فرمائیں گے. میں آپ کے سامنے چند منٹ کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جبھی سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تو انسانوں نے 2 قسم کے انقلاب برپا کی. پہلا انقلاب جو تخت اور تختے کا ہے، جو حکومت کا ہے، اور دوسرا انقلاب جو عقیدے اور عمل کا ہے. پہلی انقلاب
جو تخت کا انقلاب ہے، حکومت کا انقلاب ہے، یہ مسلمانوں نے بھی برپا کیے اور غیر مسلموں نے بھی۔ فرانس میں انقلاب آیا، روس میں انقلاب آیا، افغانستان میں انقلابات آئے، انقلابات جہاں واعظ حق ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم۔ یہ انقلاب جو دنیاوی انقلاب ہے، مسلمانوں نے بھی برپا کیے اور غیر مسلموں نے بھی برپا کیے تھے۔ دوسری قسم کے انقلاب جو عقیدے کا انقلاب ہے، جو عمل کا انقلاب ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ انسان انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمائے، اور جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں حق پرست علماء پیدا کی۔ تاریخ دیکھیں، ہر نبی سے پہلے جب لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑا، غیر اللہ کے در پہ سجدہ ریز ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا اور اس نے عقیدے کا انقلاب لایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تاریخ عرب دیکھ لیں، سارے کے سارے عرب اللہ تعالیٰ کے دشمن، اپنے آپ کے دشمن اور اپنے اولاد کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی تو ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کے صفات کو دوسروں میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ نیک بندوں اور انبیاء علیہ السلام کی شکلیں بنائی گئی تھی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس میں وہ نیک بندوں کے ارواح آتے ہیں اور یہ ہمارے حاجت روا ہیں۔ حتیٰ کہ بیت اللہ میں بھی انبیاء علیہ السلام کے مجسمے بنائے گئے تھے اور اس میں رکھے تھے، اس کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، عادوا بها مانن سواء ومثله یغوث ویعوق بئس ذلك من ودی وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالواحد الصمد وكم نحروا في سويها من نحيرة أهلت لغير الله جالا عمل أحمدي وكم طائف عند القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي۔ پھر لوگ آ گئے اور وہی پرانے طریقے سے جو ود سوا یعوس اور یعوق کو پکارتے تھے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ پکارتے ہیں، ان کے نام پہ نظر نیاز اور چڑھاوے دیتے ہیں، ان کے قبروں سے طواف کر کے ان سے مانگتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں نے غیر اللہ کو الہہ بنائے تھے، ان کے نام پہ نظر نیاز اور چڑھاوے دیتے تھے، اپنے اولاد کے دشمن تھے۔ یہاں تک کہ ایک بندہ آیا اور وہ ایمان لائے تو ہمیشہ وہ بڑا مغموم بیٹھتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔
کہ میں تجارت پہ گیا تھا، جب گھر آیا تو گھر میں ایک چھوٹی بچی کھیل کود میں مشغول تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کہنے لگی یہ تمہاری بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اس کو پالا ہے۔ تو میں نے بیلچہ اٹھایا اور اس بچی کو ہاتھ سے پکڑا، ایک سائڈ پہ لے گیا۔ جب میں قبر کھودتا تھا اور مٹی میرے کندھے پہ پڑ جاتی تھی تو میرے کندھے کو صاف کرتی تھی، میرا غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کو زندہ چھوڑ دوں۔ میں نے اس کو قبر میں ڈالا، اس کے اوپر میں نے مٹی ڈالی اور اس کو زندہ دفنا دیا۔ اب مجھے وہ یاد آتی ہے، میں مغموم ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر زمانہ جاہلیت کے اعمال پہ میں سزا دیتا تو آج میں تم پہ حد جاری کرتا، لیکن وہ اعمال جو پہلے کیے اس پہ حد جاری نہیں ہو سکتا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھتے رہو تمہارا غم ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب اس نے وہ دعا پڑھی تو اس کا غم ختم ہو گیا۔ اپنے اولاد کے بھی دشمن تھے، اپنے رشتہ داروں کی بھی دشمن تھے، ایک دوسرے کے راستے پہ نہیں گزر سکتی تھی، اور اگر کوئی گزرتا تھا تو اس کو پکڑ کر اپنا غلام بناتی تھی۔ ملک عرب کا یہ حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین مبعوث فرمایا اور اس نے ایک انقلاب برپا کیا۔ وہ انقلاب تھا عقیدے کا، وہ انقلاب تھا عمل کا۔ عقیدے کا انقلاب ایسا آیا کہ جو لوگ غیروں کے دروں پہ سجدہ ریز تھے، غیر اللہ کو پکارتی تھی، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتی تھی، ان کو ادھر سے اٹھا کے صرف اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے محافظ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مجھے کہا یا عدی، اے عدی، تم دیکھو گی کہ ایک عورت عراق سے آئے گی اور تطوفی بالبیت لا تخافی الا اللہ، وہ بیت اللہ کی طواف کرے گی اور کسی سے اللہ کے بغیر نہیں ڈرے گی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا این دوار الطوئی، طوئی قبیلے کی جو ڈاکو ہے، جو بدماش ہے، وہ کہاں ہوں گے؟ کہ ایک عورت ان پہ گزرتی ہے، زیورات ہے اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محافظ بن جائیں گے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک عورت زیورات پہن کر اس طرف سے آ رہی ہے اور بیت اللہ کی طواف کر رہی ہے، اور وہ اللہ کے بغیر کسی اور سے نہیں ڈرتی۔ یہ انقلاب، یہ عقیدے کا انقلاب تھا، یہ عمل کا انقلاب تھا، یہ اوپر سے نہیں نیچے سے انقلاب آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اصحاب دیے، ایسے ساتھی دیے جو ایک ایک آتا رہا اور اسے ایک جماعت بنتی رہی۔ وہ جماعت
ایسی جماعت تھی جس نے لاکھوں مربع میل فتح کی، کیسر اور کیسرا کی سلطنتیں ختم کی، اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورثہ علماء کرام وہ ذمہ داری ادا کرے، صحیح کام کرے، صحیح کام کرے، ان کے دلوں میں اللہ کی خوف ہو، خوف خداوندی ہو، اور اس نیت سے کام کرے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، وقت دور نہیں کہ سارے لوگ موحد بن جائیں گے، انقلاب آئے گی۔ اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی، وہ جماعت ہے جس کی بنیاد حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، جس کی بنیاد میرے والد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ اور ان کے ساتھیوں نے رکھی تھی۔ اس جماعت کا نام ہے اشاعت توحید و سنت۔ اس جماعت کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، اس جماعت کے تحت کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ وہ دنیا پہ چھا جائیں گی۔ لوگوں کے عقیدے میں انقلاب آئے گا، عمل میں انقلاب آئے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ خلوص ہو، صحیح نیت ہو۔ ٹھیک ہے، جب ایک گھر میں افراد زیادہ ہو جاتے ہیں، کچھ فرمان بردار ہوتے ہیں، کچھ نافرمان ہوتے ہیں، جماعتوں میں بھی اسی طرح ہوتی ہے، لیکن جو اصل جماعت ہے ہماری، جس کا میں امیر ہوں، اور میں امیر نہیں، مجھے امیر بنایا گیا تھا سید عنایت اللہ شاہ رحمہ اللہ، اللہ کی رحمت ہے ان پہ۔ ایک دفعہ میں نے ان کو اکیلے، ہم دونوں بیٹھے تھے، میں نے ان کو کہا حضرت اگر آپ نہ ہو تو پھر میں استعفیٰ دوں گا اور فلاں کو امیر بنا دوں گا۔ خدا گواہ مجھے کہنے لگے نہیں حضرت الامیر، آپ کا وجود اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، بالکل ایسا نہیں کرنا، آپ ہی امیر ہوں گے۔ انہوں نے مجھے امیر بنایا تھا، تقریباً 35 سال ہو گئے، میں نے جماعت کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات پہ جماعت کے مفادات کو مقدم رکھا اور جماعت کے فائدے کے لیے کام کیے۔ میں دیکھ رہا تھا پنجاب میں وہ جماعت وہ زوال کی طرف جا رہی تھی، تو میں نے قدم اٹھایا، میں نے پنجاب میں تنظیم بنائی اور اس کے لیے حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب کو امیر بنا دیا، اس کے لیے ناظم اعلیٰ مولانا ولی اللہ صاحب کو بنا دیا۔ اب جو لوگ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ جماعت کے افراد ہوں گے، جو ان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، وہ کرتے رہے توحید و سنت کی خدمت، ہم ان کے راستے میں آڑے نہیں اٹکاتے، ہم ان کو منع نہیں کرتے، وہ کرے کام، لیکن ہماری جماعت کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہے، ہم ان کو منع نہیں کرتے۔ میں آج صرف حاضری لگانے آیا تھا، ورنہ اب بھی مجھے بہت تکلیف ہے، بدن بھی درد کر رہا ہے، بخار بھی ہے، لیکن میں نے جو آیت پڑھی تھی ان العہد کان مسئولا، جو وعدہ کیا ہے اس کا پوچھا جائے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے وعدہ کی خلاف نہیں کیے، جب بھی میں نے وعدہ کیا ہے میں نے اس کو پورا کیا۔
آج میں صرف وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہوں، زندگی ہو تو پھر کسی وقت انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔